السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وأتیناک بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ سامعین کرام، سورہ حجر سورہ نمبر 15 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 61 سے لے کر کے 66 تک، یعنی 61 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 66 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، یہ آیتیں انہی سے متعلق ہیں، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے کل کے درس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو، جماعت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جا کر کے ان کو اسحاق علیہ السلام کے ولادت کی خوشخبری سنائے۔ جب وہاں پر پہنچے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اگر خوشخبری سنانا مقصد تھا تو ایک فرشتے آ سکتے تھے، اتنے سارے لوگ آئے ہیں، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو فرشتوں نے بتلایا کہ ہم لوگ ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ جو صورت کریمہ ہے، یا اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر اور بھی دوسری صورتیں اور آیتیں جو مکی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو یا تو نصیحت فرمائی ہے یا ان کو تنبیہ کی ہے۔ یہاں پر جو سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرشتوں کے بھیجے جانے کا جو ذکر ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسی صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمایا کہ مکہ والوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو فرشتے نازل ہونا چاہیے، فرشتے آنا چاہیے، آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، ہم لوگ دیکھنا چاہیے۔ وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور وہاں پر بھی بیان فرمایا۔ سورہ حجر آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے جو نازل ہوتے ہیں صرف حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا مطلب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اہم کام لینا درپیش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ جب کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر سیدنا لوط علیہ السلام، ان کی جو مجرم قوم ہے وہ، اور فرشتوں کے آمد کا جو ذکر ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم کو کمپلیٹلی تباہ و برباد کیا گیا، اس کا جو ذکر ہے، یہ اصل مکہ والوں کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دیا، وہ کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اب لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا بھی کہ دیکھیے وہاں پر ایمان والے بھی ہیں اور لوط بھی ہے، ابھی تھوڑا موقع دیجئے، مہلت دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور اس کے لیے گھڑی آ جاتی ہے، اس کے لیے وہ وقت آ جاتا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی بات جو ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ہے وہ یہ کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کمپلیٹلی ایسا عذاب اس امت کے اوپر نہیں آنے والا ہے جس سے پوری امت تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ تمام انسانوں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے ہونے والا نہیں۔ ابھی ہم سب کے سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ابھی ہم لوگ تو 40 کے ہیں، ابھی تو ہم لوگ 45 کے ہیں، ابھی تو ہم لوگ 50-55 کے ہیں، ابھی تو ہم 20 سال اور جئیں گے، 15 سال اور جئیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے جھوٹے خیالات ہیں، جھوٹی تسلیاں ہیں جو ہم لوگ اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہیں۔
ابھی ہم کہیں گے کہ نہیں ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں، نہیں ہم ایسا سوچتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں، ہم لوگ ہر وقت موت کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. جو بھی ایسا کہتے ہیں ان کی بات بالکل جھوٹی اور غلط ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ ایسا سوچتے کہ کبھی بھی ہم لوگ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں تو آج جو ہمارے اعمال ہے ایسے نہیں ہوتے تھے، ایسے ہمارے اعمال نہیں ہوتے تھے. اگر واقعی ہم لوگ ہر وقت موت کو یاد کرنے والے، قبر کے اندر پہنچ جانے والے ہیں، اور ایسا اگر ہمارا خیال ہوتا تو ہماری حالت ایسی نہیں ہوتی تھی. کیا رمضان کیا غیر رمضان، ہر اعتبار سے ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ بالکل بے راہ روی کا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے انحراف، اپنے دل کی چاہتیں، اپنی خواہشیں، اپنی نفس کی باتیں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارے چلے جا رہے ہیں. علماء کرام اور دعات اور مبلغین کے بیانوں کے تھرو ہمیشہ ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز کرنا کفر و شرک ہے، یہ کام کریں گے تو دین کے دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے کا سبب بتلایا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ ہمیشہ معلوم ہوتا رہتا ہے. اور علم تو الحمدللہ، ایسا نہیں کہ علم نہیں، معلوم ہے. ابھی معلوم ہے کہ کیا کیا حضرت بول رہی، کدھر کدھر سے بول رہی، کدھر کدھر سے حدیثہ رہی، سبھی معلوم ہے، لیکن فکر نہیں ہے، یقین نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. اگر سوچ ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے، اس امت کے اوپر ایسا عذاب تو ہرگز نہیں آئے گا کہ ایک ہی بار کے عذاب میں پوری امت تباہ و برباد ہو جائے، لیکن موت کا وقت ہر ایک کے لیے مقرر ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے ہونے والا نہیں. اور جیسے ہی موت کے شکنجے میں چلے گئے تو بس سمجھ لیجیے کہ وہیں سے عذاب کا، یا جو نیکوکار ہیں ان کے لیے خوشخبری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو نیکوکار ہیں ان کے لیے وہیں سے خوشخبری کا سلسلہ شروع، اور جو نیکوکار نہیں ہیں، جو نفس کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں، جو دنیا پرستی میں محو ہیں، جن کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے، جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کا دل اور ان کا نفس کہہ رہا ہے، موت کے شکنجے میں جاتے ہی وہیں سے قیامت شروع ہو جائے گی، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہاں پر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا، مکہ والوں کی تنبیہ کے لیے، ہماری تنبیہ کے لیے، کہ جب وقت مقرر آ جائے گا تو آگے پیچھے ہٹنے والا نہیں. دیکھیے اللہ نے فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوتے ہوئے فرشتے جب آئے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، ان کے قوم کے پاس پہنچے، تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انکم قوم منکرون، آپ کو تو نہیں پہچانتے. اصل یہ بات کہنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے فرشتے انسانی شکل میں آ رہے تھے، مہمان بن کر کے آ رہے تھے، بالکل نوخیز نوجوان. اب نوخیز اور نوجوان کیسا ہوتا ہے؟ آج کل کے نوجوانوں کا تو ہر چیز ختم ہو چکا ہے، چہرے پر تو وہ چمک ہے ہی نہیں جو ہم نے ایک زمانے میں نوجوانوں کے چہروں پر چمک دیکھی تھی. ابھی تو وہ چمک نہیں ہے، لیکن جو نوجوان ہوتا ہے اس کے چہرے کے اوپر ایک شائننگ اور ایک گلوزنگ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو دیکھتے رہ جاتا ہے. یہ جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں بالکل تھوڑے تھوڑے یا بالکل نہ ہوتے ہیں، مونچھ کے بال بھی بالکل تھوڑے یا نہ ہوتے ہیں، اور بالکل خوبصورت، تندرست اور بانکا نوجوان لگتا ہے، ایسے ہی تین لڑکوں کی شکل میں یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. اب چونکہ مہمان ہیں، پہچانتے نہیں ہیں تو کلیئر ہے بات، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ان تینوں مہمانوں کو دیکھتے ہیں دل کے اندر ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری قوم کے لوگ انتہائی بدکار ہیں، میرے قوم کے لوگ انتہائی بدکار ہیں، یہ مہمان آ رہے ہیں، کہیں ان مہمانوں کے سامنے ہماری ذلت نہ ہو جائے. آنے والے حالات کو دیکھ کر کے دل میں ڈر محسوس ہوا، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ ایک مخصوص قسم کی بدکاری میں مبتلا رہتے تھے ہمیشہ. ان کو لیڈیز نہیں بلکہ مرد ہی چاہیے، اور یہ چیز ہر شریعت کے اندر انتہائی بدترین جرم ہے. ایسا کرنے والوں کو ہماری شریعت کے اندر قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہماری شریعت کے اندر ایسا کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو جیسے ہی تینوں فرشتے وہاں پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں انکم قوم منکرون، آپ تو جانے پہچانے نہیں لگ رہے ہیں، کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم لوگ وہ عذاب لے کر کے آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم کے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی جیسے ہی پہنچے اور اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی قوم جس عذاب، جس تباہی، جس بربادی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں،
یا اس کا انکار کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں، ہم لوگ وہی عذاب لے کر کے آئے ہیں. وہ اتیناک بالحق، اور ہم لوگ حق لے کر کے آئے ہیں. حق کا مطلب ہے کہ عذاب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اسی سورۃ الحجر کے آیت نمبر 8 میں کہا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. فرشتے جو ہوتے ہم نازل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم جو فرشتے نازل کرتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم جو فرشتے نازل کرتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی عذاب لے کر کے، دوسرے کسی کام کے لیے نہیں بھیجتے ہیں. سامعین کرام، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ حق لے کر کے آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو بات بول رہے ہیں بالکل سچے ہیں کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے، ہر حال میں آ کر کے رہے گا. اب عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، بالکل ٹال نہیں سکتا ہے. ابھی یہاں پر دیکھ لیجئے اس جگہ پہ، یعنی سورۃ الحجر کے ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ فرشتے جیسے آئے، لوط علیہ السلام نے پوچھا اور ان لوگوں نے بتلا دیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، ہم لوگ عذاب لے کر کے آئے ہیں. لیکن اسی قرآن کریم کے اندر سورہ ہود کے اندر پوری تفصیل اور جو ترتیب ہے وہاں پر یہ کہ جیسے ہی فرشتے آتے ہیں، جو لوط کی بیوی ہے اس نے فوراً کسی کو اشارہ کیا کہ جاؤ میرے قوم کے لوگوں کو کہہ دو کہ 3 مشتنڈے آئے ہوئے ہیں جس سے ان کا کام چلے گا. پوری قوم کے لوگ بھاگتے دوڑتے دیوار کو پھلانگتے لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہمان کو باہر نکالو، ہمارے حوالے کرو. لوط علیہ السلام لاکھ سمجھا رہے ہیں لیکن وہ لوگ سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہے ہیں. سورہ ہود میں یہ پوری تفصیل ہے، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کو جب اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کو میں لیتا اور تم لوگوں کو یہاں پر سے بھگاتا. تو اس وقت فرشتے بولتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے اصل مقام کو دکھلانے کے لیے آئے ہیں، جو ان کا صحیح مقام ہے وہاں تک ان کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ جیسے ہی نوجوانوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں نا تو وہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. تو ترتیب وہاں پر اس طرح سے، اور یہی اصل ترتیب ہے. لیکن یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ والوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ فرشتے چپکے ایسے ہی نازل نہیں ہوتے، بلکہ جب اگر فرشتے آ گئے تو تباہ و برباد کریں گے، جیسے کہ جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد جو بھی وہاں پر کفار و مشرکین پہنچے ہوئے تھے ان کا کام تمام کیا ان لوگوں نے. سامعین کرام، یہ سب باتیں ہو گئی تو اس کے بعد فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ ایک کام کیجئے، آج ہی رات میں جب رات کا زیادہ تر حصہ گزر جائے اور صبح بالکل قریب ہونے والا ہو، اس سے پہلے رات کے تیسرے پہر میں آپ اپنے اہل و عیال کو لیجئے اور رات میں ہی نکل جائیے. دیکھیں یہاں پر اہل و عیال کا ذکر ہے، یہاں پر پھر سے غور کرنے کی بات ہے کہ بیوی بھی اہل و عیال میں سے ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے بیوی اہل و عیال میں سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بیوی نہیں جائے گی، فرشتوں نے کہا کہ بیوی نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے لیکن آپ کے نقش قدم پر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. آپ نوح علیہ السلام کے واقعے کو یاد کیجئے، وہاں پر ان کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں کے دونوں کافرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ان کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کشتی میں وہی سوار ہوں گے جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے. گویا دنیا کے تمام رشتے اہل و عیال تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں ایک مومن کا سچا اور حقیقی بھائی جو ہوتا ہے وہ پکا سچا مومن ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. جو پکا سچا مومن ہوتا ہے وہی ایک مومن کا اہل ہوتا ہے. جو پکا سچا ایمان والا ہوتا ہے وہی نبی کا متبع اور نبی کے آل میں سے ہے. اگر نبی کے آل و اولاد میں کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا شخص گزرتا ہے جس کا طور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نبی کے خاندان میں ہونے کے باوجود وہ نبی کے آل میں سے نہیں ہے. اور ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو محمد پر درود نازل فرما اور محمد کے آل پر درود نازل فرما، تو وہ جو نبی کے خاندان والا ہے، جو نبی کی اتباع کر رہا ہے، اس کو تو یہ دعا پہنچ جائے گی. لیکن نبی کے خاندان والا لیکن نبی کی اتباع کرنے والا نہیں، اس کا طور طریقہ دوسرا ہے، اس کو یہ دعا نہیں پہنچے گی. البتہ ان تمام ایمان والوں کو یہ دعا پہنچے گی جو نبی کی اطاعت و فرما برداری پہ لگا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اگر نجات چاہیے تو نبی کی اتباع کرنا پڑے گا، وگرنہ نبی کی اتباع اگر نہ کرے تو نبی کے اپنے بھی نجات پانے والے نہیں ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے رات کے ایک حصے میں نکل جائیے.
وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ کو ان کے پیچھے رہنا ہے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُم، آپ کو ان کے پیچھے رہنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے. ساری قوم آگے آگے چلے گی، آپ کو پیچھے پیچھے چلنا ہے. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے اسلامی غزوات اور جنگوں میں جاتے تو ان کی ساری قوم، سارے کے سارے صحابہ کرام آگے ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے تھے تاکہ سب کی حفاظت کرتے رہیں، ادھر ادھر بھٹکنے والوں کو رستے سے ملائے اور جو کمزور ہیں ان کا سہارا بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پیچھے رہتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم کی رہنمائی کرنے والا ہمیشہ قوم کی نگرانی اپنے سامنے رکھے تاکہ قوم کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری قوم میں یہ پریشانی ہے، میری قوم میں یہ بات ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں یعنی فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، جب آپ رات میں نکلیے تو آپ بھی چاہیے اور آپ کے اہل جو آپ کی اتباع اور فرما برداری کرنے والے ہیں وہ بھی جائیں گے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ کو پیچھے رہنا ہے. کیوں پیچھے رہنا ہے آگے اس کی وجہ بھی بتلائی. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جب عذاب آئے گا آپ کی قوم کے اوپر تو کوئی بھی پلٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. جب قوم لوط کے اوپر عذاب آئے گا تو کسی کو بھی پلٹ کر کے نہیں دیکھنا ہے. اب اگر آپ پیچھے رہیں گے تو سارے لوگوں کو منع کریں گے کہ نہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں دیکھے گا، کیونکہ جس قوم کے اوپر اب عذاب آ چکا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی واویلا کر نہیں سکتا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ چلتے چلے جائیے گا اور ادھر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اور آپ کو جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں چلتے چلے جائیے. محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے قول کو بیان کیا کہ ان لوگوں کو کہا کہ آپ کو جہاں حکم دیا گیا وہاں چلے جائیے. اصل میں لوط علیہ السلام کا جو مرکز تھا، جہاں پہ وہ رہتے تھے، جدھر ان کا دعوت و تبلیغ ہوا کرتا تھا، وہ سدوم کا علاقہ شرق اردن میں. لیکن اب ان کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے نکلیے اور ملک شام کی طرف چلے جائیے، جو بھی ایمان والے ہیں ان کو لے کر کے، اور یہ جو سدوم بستی ہے اس کو پورا کا پورا تباہ و برباد کر دیا جائے گا. سامعین کرام، یہاں پر اتنی تفصیل ابھی آپ کو آگے ملے گی، لیکن دوسرے مقام پر ہے کہ جس جگہ پہ وہ قوم آباد تھی جس کو سدوم کہا جاتا ہے، وہاں پر آج ڈیڈ سی ہے، بحر مردار جس کو کہتے ہیں نا، ڈیڈ سی، وہاں پر ڈیڈ سی ہے. کیونکہ فرشتوں نے جب اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا تو پہلے تو اوپر سے پتھر برسایا اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے پر سے اس پورے علاقے کو کاٹ کر کے نیچے سے اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے سیدھے اوندھے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے پوری کی پوری بستی نیچے چلی گئی اور وہاں پر آج پورا سمندر جو ہے بحر مردار کے شکل میں موجود ہے. وہاں پر سدوم بستی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے لوط کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب رات کا ایک ٹکڑا ختم ہو جائے گا اور صبح دم ہوگی، صبح ہونے والی ہوگی، اس وقت اس قوم لوط کے پورے جڑ کو کاٹ دیا جائے گا. سامعین کرام، یہاں تک فرشتوں اور لوط علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے تفسیر کے ساتھ بیان کیا، تفصیل کے ساتھ. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، جو ہوا اس کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. ابھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.